سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں آغا ریاض احمد کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے عینی شاہد اللہ تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قتل کی جو واردات میں سنانے لگا ہوں یہ پاکستان کے اس قصبے میں ہوئی تھی جس کے تھانے کا میں ایس ایچ او تھا۔ آج تو یہ قصبہ ایک بڑا شہر بن گیا ہے، اس وقت یہ چھوٹا قصبہ تھا۔ تھانے میں رپورٹ آئی کہ ایک جوان آدمی کی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اس شخص کا باپ اور بڑا بھائی اپنے محلے کے دو معززین کو ساتھ لے کر تھانے آئے تھے۔ معززین نے بتایا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ ثبوت اس کا یہ دیا کہ لاش کے گلے میں ایک رسی موجود پائی گئی ہے۔ میں نے ایف آئی آر کی تحریر کے لیے جو سوال پوچھنے تھے وہ پوچھے اور محرر ہیڈ کانسٹیبل کو ایف آئی آر تحریر کرنے کو کہا۔ پھر میں موقع پر چلا گیا۔ قصبہ جہاں ختم ہوتا تھا وہاں سے آگے کھیت تھے۔ قصبے کی 3-4 گلیاں کھیتوں کی طرف جاتی تھیں۔ مارچ کے مہینے کا آخر تھا۔ گندم کی فصل اونچی تھی، خوشے پورے پورے نکلے ہوئے تھے۔ اس وقت فصل قدرتی کھاد کی پیداوار ہوتی تھی۔ ابھی تو مصنوعی کھاد شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے فصل اونچے ہوتے تھے۔ لاش مینڈ سے 7-8 قدم دور فصل کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ مینڈ کے قریب بہت ساری فصل ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس جگہ 2 سے زیادہ آدمیوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہاں سے آگے کھیت کے اندر کی طرف 7-8 قدم تک فصل ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ لاش کو گھسیٹنے کا نتیجہ تھا۔ آگے لاش پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بے وقوفی یہ کی تھی کہ لاش کو دیکھنے کے لیے فصل کے اندر جاتے رہے تھے۔ اس سے یہ نقصان ہوا کہ قاتل یا قاتلوں کے کھرے ختم ہو چکے تھے۔ مینڈ پر بھی کوئی کھرا نہیں تھا۔ مینڈ پتھر جیسی پکی تھی اور اس پر بھی لوگ چل پھر رہے تھے۔ مجھے مقتول اور قاتل کے کھرے نہیں ملے۔ لاش جوان آدمی کی تھی، عمر 28 سال بتائی گئی۔ وہ اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور ضلع کے ایک شہر میں ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھا۔ یہ شہر قصبے سے 21 میل دور تھا۔ مقتول 5 دنوں کی چھٹی آیا ہوا تھا۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کپڑے ہٹا کر جسم کو اچھی طرح دیکھا، کہیں بھی چوٹ اور زخم کا نشان نہیں تھا۔ اس کے گلے میں تقریباً 1 گز رسی پڑی ہوئی تھی۔ یہ باندھی ہوئی رسی نہیں تھی۔ اس طرح ہوا تھا کہ یہ رسی اس کے گلے میں ڈالی گئی اور گردن کے پیچھے ایک گانٹھ دی گئی تھی۔ مقتول مر گیا تو قاتل رسی گلے میں ہی چھوڑ گئے اور گانٹھ ڈھیلی ہو گئی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ مقتول نے شلوار قمیض اور سویٹر پہن رکھی تھی۔ میں نے اس کی جیبیں دیکھیں۔ قمیض کی سائیڈ والی جیب میں سے بٹوا نکلا۔ اس میں تھوڑی سی رقم تھی جو آج مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، شاید 100 روپیہ اور کچھ آنے یا دوانیاں وغیرہ تھیں۔ بٹوے میں سے ایک فوٹو بھی برآمد ہوا۔ مقتول ایک جوان لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ مقتول کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، کلائی کے ساتھ گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ کو فوٹو دکھا کر پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میرے اس بیٹے کی بیوی ہے، مقتول کے باپ نے جواب دیا۔ میں کیا حال بتاؤں اس باپ کا جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے مرا ہوا پڑا تھا اور اس کی بہو گھر میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی ہوگی۔ یہ مقتول کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی نشانی تھی کہ اس نے بیوی کا فوٹو اپنے بٹوے میں رکھا ہوا تھا۔ بٹوے میں رقم، انگلی میں انگوٹھی اور کلائی پر گھڑی کی موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات راہزنوں کی نہیں۔ راہزن گلے میں رسی ڈال کر نہیں مارا کرتے تھے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی شخص لڑائی کرے تو راہزن چاقو چلایا کرتے تھے۔ اس واردات میں راہزنی والا شک تو میرے دماغ سے فوراً نکل گیا۔ میں نے چارپائی منگوائی اور لاش کو ہسپتال برائے پوسٹ مارٹم بھجوا دیا اور خود مقتول کے محلے میں چلا گیا۔ مجھے کسی اور کی بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ یہ ایک اچھی حیثیت والے ریٹائرڈ آدمی کا گھر تھا۔ وہ بڑی اچھی تعلیم والا بھی تھا۔ میں نے اسی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے مرنے والے کے گھر کے افراد سے تو ہر بات پوچھی ہے، میں نے اس کو کہا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر والے پردے میں رکھتے ہیں اور وہ باتیں باہر سے معلوم ہوتی ہیں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ یہ لوگ کیسے ہیں جن کا آدمی قتل ہو گیا ہے؟ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی یا عداوت ہوگی؟ اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو بتا دیں۔ مقتول کا اخلاق کیسا تھا؟ جی ہاں، اس نے جواب میں کہا، میں اسی محلے کا آدمی ہوں۔ قادر مقتول کو، اس کے باپ اور بڑے بھائی کو اور اس کے گھر کی عورتوں کو بھی جانتا ہوں۔
میں ان سب کو شریف لوگ کہا کرتا ہوں۔ قادر بھی اچھے اخلاق کا آدمی تھا۔ اس گھر کی عورتیں بھی تعریف کے قابل ہیں۔ ان کے ساتھ کسی نے کیا دشمنی رکھنی ہے؟ قتل تو وہاں ہوتے ہیں جہاں خاندانی عداوتیں پائی جاتی ہیں، جن کے درمیان مقدمہ بازی چلتی ہے۔ کبھی ایک آدمی ادھر کا زخمی یا قتل ہو گیا، کبھی ایک آدمی ادھر کا زخمی یا قتل ہو گیا۔ اس خاندان کی ایسی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں۔ مقتول کی شاید کسی کے ساتھ دشمنی ہو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس نے کہا۔ یا پھر میں جانتا نہیں، یا دشمنی ہے ہی نہیں۔ یہ جہاں ملازم ہے وہاں اس کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مقتول یہاں قتل نہ ہوتا، میں نے کہا۔ دشمن اسے وہیں اپنے شہر میں قتل کر دیتے۔ میں تو جو کچھ جانتا ہوں وہ بتا رہا ہوں، اس نے کہا۔ یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میری بتائی ہوئی کون سی بات آپ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ ان کی ایک دشمنی ہے لیکن یہ قتل تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تو ایک گھر کا تنازع ہے۔ آپ بات کریں، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہی میرے مطلب کی کوئی بات معلوم ہو جائے۔ ان کا یہ تنازع ہے کیا؟ قادر کی بیوی تقریباً 1 سال سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، اس معزز آدمی نے کہا۔ یہ لوگ اسے بساتے بھی نہیں اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتے۔ ان کا آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا زبانی نہیں بلکہ ہاتھا پائی طرز کی لڑائی ہوئی ہو۔ نہیں صاحب، اس نے جواب میں کہا۔ ایسی لڑائی تو کبھی نہیں ہوئی۔ زبانی کلامی جھک جھک ہوتی رہی ہے، پھر وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ ناچاکی کی وجہ کیا ہے؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وجہ کوئی اتنی بڑی نہیں، اس معزز شخص نے کہا۔ قادر یعنی یہ آدمی جو قتل ہو گیا ہے، اس کی ماں بڑی سخت سیاست باز اور فسادن ہے۔ قادر کی ماں نے قادر کی بیوی کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا۔ آگے قصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکی اور قادر میں بہت پیار تھا جو قادر کی ماں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر اس طرح ہوا کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور واپس نہیں آئی۔ معلوم نہیں یہ لوگ اس کو لینے نہیں گئے یا انہوں نے لڑکی کو بھیجا ہی نہیں۔ قادر کے بٹوے سے اس کی بیوی کی تصویر نکلی ہے، میں نے کہا۔ اس سے تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ قادر کو اپنی بیوی کے ساتھ اب بھی پیار ہے۔ کیا آپ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی شہادت کے کسی پر اتنا غلط الزام لگا دوں، اس نے شریف اور معزز آدمیوں کی طرح کہا۔ میں سنی سنائی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، آگے آپ خود تفتیش کر کے صحیح صورتحال معلوم کر لیں۔ پہلی بات تو یہ سنی ہے کہ تقریباً 1 مہینے سے لڑکی گھر سے غائب ہے۔ غائب ہے؟ میں نے ذرا حیران ہو کر پوچھا۔ 1 مہینے سے؟ میرے پاس تو اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط بھی ہو، اس معزز آدمی نے کہا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میں سنی سنائی سنا رہا ہوں۔ عورتوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ لڑکی گھر میں نہیں۔ پہلے تو اس لڑکی کے چال چلن کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی، لیکن سسرال والوں نے اسے گھر بٹھا دیا تو تھوڑے عرصے کے بعد اس لڑکی کے خلاف باتیں اٹھنے لگیں۔ میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، سنا ہے کہ لڑکی کو رات کے وقت کہیں آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ اس معزز آدمی نے سنی سنائی باتیں بتائی تھیں جن پر میں پورا پورا اعتبار نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی مجھے کارآمد اشارے مل گئے تھے۔ میں نے اس شخص کو چھٹی دے دی اور مقتول کے باپ کو بلایا۔ باپ بیچارہ بیان دینے کی حالت میں نہیں تھا، لیکن مجھے اپنے کام کی جلدی تھی۔ باپ کی حالت تو اب باقی عمر یہی رہنی تھی۔ میں نے اس سے پہلا سوال وہی پوچھا جو قتل کی واردات میں پوچھا جاتا ہے، یعنی یہ کہ ان لوگوں کا دشمن کون ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ کیا دشمنی رکھنی ہے صاحب، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا اور کوئی تنازع نہیں۔ کیا آپ کے بیٹے کے سسرال کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع نہیں؟ میں نے پوچھا، اور کہا کہ آپ شرفاء میں سے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات پہلے ہی سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے قاتل کو پکڑنا ہے۔ خود آپ بھی یہی خواہش کرتے ہوں گے کہ آپ کے بیٹے کا قاتل فوراً پکڑا جائے اور سزا پائے۔ اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ میرے آگے جو بات زبان سے نکالیں وہ بالکل ٹھیک ہو، اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے کوئی بات چھپا کر نہ رکھیں، چاہے وہ بہت معمولی سی بھی ہو۔ میں نے ہر بات دوسروں سے معلوم کر لینی ہے، پھر میرے دل میں آپ کی جو عزت ہے وہ نکل جائے گی۔ اب بتائیں کہ اپنے مقتول بیٹے کے سسرال کے ساتھ آپ کا کیا تنازع چل رہا ہے؟ ان کی بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ آباد نہیں ہو سکی، اس نے کہا۔
شادی کے 6-7 مہینے بعد تک ہمارے گھر میں رہی، پھر اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور واپس نہیں آئی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھانے میں کون قصوروار ہے، میں نے کہا۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دشمنی کس درجے تک پہنچ گئی تھی، اور میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا لڑکی والے اتنی جرت اور ہمت کر سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیں؟ میرا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ میں تو ہر کسی کو اپنے بیٹے کا قاتل کہوں گا، لیکن قادر کے سالوں پر میرے دل میں شک نہیں آیا۔ ذرا سا خیال آیا تھا، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ وہ بھی ہماری طرح عزت سے گزر بسر کرنے والے لوگ ہیں۔ میں اس شک پر غور کر چکا ہوں، یہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اس لائن میں دانش مند ہیں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میری بہو کو میکے میں بیٹھے ہوئے کوئی 11 مہینے گزر گئے تھے۔ اگر اس کے بھائیوں نے اتنی خوفناک جوابی چوٹ لگانی ہوتی تو کچھ عرصہ پہلے ہی لگا چکے ہوتے۔ ان کے پاس بڑی مضبوط وجہ موجود ہے، میں نے کہا۔ آپ لوگوں نے لڑکی کو طلاق دینے سے انکار کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آخر یہی طریقہ سوچا ہوگا کہ اپنی لڑکی کے خاوند کو قبر میں اتار دیں تو اس کی دوسری شادی ہو جائے گی۔ لڑکی جوان ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی 1.5 سال ہی ہوا ہے کہ اس کی شادی ہوئی تھی۔ کون سی بیٹی کی وہ شادی کریں گے؟ مقتول کے باپ نے کہا۔ وہ تو معلوم ہوا ہے کہ 1 مہینے سے لاپتہ ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ سارے محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ لڑکی گھر میں نظر نہیں آتی، اس نے جواب دیا۔ لڑکی پردہ نہیں کرتی، ادھر ادھر آتی جاتی ہے۔ ہر روز وہ نظر آتی تھی، مگر 1 مہینے سے وہ نظر نہیں آئی۔ لڑکی کے بھائی کتنے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کس ٹائپ کے آدمی ہیں اور لڑکی کا باپ کس اخلاق کا آدمی ہے؟ مالی لحاظ سے تو وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں، اس نے جواب میں کہا۔ لڑکی کا باپ خاصا ہوشیار آدمی ہے اور اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور اس کا روب بھی مانا جاتا ہے۔ کیا شریف اور کیا بدماش اس کا کہا مانتے ہیں۔ اس کے 3 بیٹے ہیں، بڑے 2 تو ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن چھوٹا بیٹا جس کی عمر 17-18 سال ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدماشوں کے ساتھ ہے اور بڑکیں مارتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے اسے شریفوں کی سوسائٹی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا۔ لڑکی کو طلاق کون نہیں دینا چاہتا تھا، آپ کی بیوی یا آپ کا بیٹا؟ میرا بیٹا قادر، اس نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ پھر اس نے کہا، میرا بیٹا تو اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے ضد کرتا تھا کہ طلاق نہیں دوں گا۔ یہی ارادہ میرا تھا، لیکن میری بیوی کو اللہ غارت کرے کہتی تھی کہ طلاق دینی ہی ہے، بڑی ضدی عورت ہے اور اتنی جھگڑالو کہ میرے قابو میں بھی نہیں۔ میں نے تو بیٹوں کو اور دونوں بہوؤں کو کہہ دیا تھا کہ اس عورت کے ساتھ گزر بسر کرنی ہے تو اس طرح کرو کہ نہ تمہاری آنکھیں ہیں نہ کان ہیں۔ کیا قادر کے سسرال کو معلوم تھا کہ قادر لڑکی کو بسانے کا خواہش مند ہے؟ اگر قادر زندہ ہوتا تو وہی اس سوال کا جواب دیتا، اس نے بڑی لمبی آہ لے کر کہا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ لوگ طلاق کا تقاضا کرتے رہے اور ہماری طرف سے میری بیوی جواب دیتی رہی۔ کیا یہ لڑکی اب آ کر کچھ خراب ہو گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ باتیں تو کچھ ایسی ہی سنی ہیں جی، مقتول کے باپ نے جواب دیا۔ یہ بھی سنا ہے کہ اسے رات کو کہیں آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ رات کو کس کے پاس جاتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے پہلے کبھی دھیان نہیں دیا تھا، اس نے کہا۔ اب کوشش کروں گا کہ معلوم ہو جائے۔ اس شخص کی باتیں سنتے سنتے میرے ذہن میں ایک شک پیدا ہوا۔ لڑکی آخر جوان تھی اور اس نے ازدواجی زندگی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اس نے آخر تنگ آ کر اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے ہوں گے اور اس کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ اس آدمی نے قادر سے لڑکی کو آزاد کروانے کا یہ طریقہ استعمال کیا ہوگا کہ قادر کو مار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میرے لیے سوچنے والی بات یہ تھی کہ لڑکی کسی کے ساتھ گئی بھی ہے یا نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ لڑکی خراب ہو گئی ہو اور بھائیوں نے اپنی بے عزتی سمجھ کر اسے ختم ہی کر ڈالا ہو۔ میں نے مقتول کے باپ کو بھیج دیا اور لڑکی کے باپ کو بلا لیا۔ اس سے میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ میں اس کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے چپ رہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اس پر زور دیا کہ وہ میرے سوال کا جواب دے۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے اس کے ساتھ تھانے داروں کے لہجے میں بات کی تو وہ بول پڑا۔ وہ تو یہاں نہیں ہے، اس نے بڑی آہستہ سے کہا۔ کہاں ہے؟ میں نے بڑے روب سے پوچھا۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے وہ لاپتہ ہو گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھ سے عزت کروانا چاہتے ہو تو پوری بات کرو۔
میں نے دبدبے سے کہا، میرے ہر سوال کا جواب بالکل سچ اور پورا دو۔ وہ کس طرح لاپتہ ہوئی تھی؟ بس جی، اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات سنانے پر اس کا دل راضی نہیں ہو رہا۔ آہستہ آہستہ بول کر اس نے بتایا، ایک رات ٹھیک ٹھاک سوئی، صبح دیکھا تو لاپتہ تھی۔ اس کا ایک اٹیچی کیس بھی لاپتہ تھا، تھوڑا سا زیور اور اس کے جو قیمتی اور بہت اچھے کپڑے تھے وہ بھی نہیں تھے۔ وہ اپنے سینڈل 2 جوڑے بھی لے گئی تھی۔ کیا آپ جاہل آدمی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تھانے میں رپٹ لکھوائی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ بالکل صاف معاملہ تھا جناب کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ کوئی اسے زبردستی اٹھا کر لے جاتا تو اس کا اٹیچی کیس، زیور، کپڑے اور سینڈل وغیرہ تو نہ لے جاتا۔ ہم اپنی عزت کی خاطر خاموش رہے۔ کہیں تلاش کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے سسرال سے پتہ کیا تھا، ان کا گھر آپ کے گھر سے دور نہیں۔ سسرال جا کر اس نے کیا کرنا تھا جی؟ اس نے کہا، ان کے ساتھ تو بول چال بھی بند ہے۔ آپ کی بیٹی راتوں کو کسی سے ملتی تھی؟ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہوگا۔ نہیں جناب، اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہے کہ میری بیٹی کو لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ یہ دراصل میری لڑکی کی ساس کا کام ہے۔ وہ ثابت کرتی پھرتی ہے کہ میری بیٹی کا چال چلن خراب تھا، اس وجہ سے اسے اس کے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے اس مسئلے پر غور کیا تو میرا دماغ اسی شک پر رک جاتا تھا جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ لڑکی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے اور اس آدمی نے مقتول کو قتل کر کے راستے سے ہٹایا ہے۔ اس کے باپ کو میں نے بہت ٹٹولا لیکن اس نے کوئی آدمی نہیں بتایا۔ اس کے بعد میں نے لڑکی کی ماں کو بلا لیا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ اس کی بیٹی اپنے کپڑے اور زیور اٹیچی کیس میں ڈال کر لے گئی ہے۔ مائیں بیٹیوں کی رازدار ہوتی ہیں، میں نے کہا۔ اس نے تمہیں تو بتایا ہوگا کہ یہ خاوند طلاق دے دے تو وہ فلاں آدمی کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس نے ایسی بات میرے ساتھ کبھی نہیں کی تھی، اس نے جواب دیا۔ اپنی سہیلیوں کو شاید بتائی ہوگی۔ اس عورت سے بھی میں نے بہت پوچھ گچھ کی لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کو خاوند نے اپنے گھر کیوں نہیں رکھا؟ اس کی ساس کے بارے میں اگر کوئی بات منہ سے نکالوں گی تو آپ کہیں گے کہ یہ عورت دشمنی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتی ہے۔ اس نے کہا، آپ اس عورت کے پڑوسیوں اور محلے داروں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر میری زبان سے ہی سننا ہے تو میں دونوں طرف کی بات کروں گی۔ ادھر میری بیٹی کی ساس نری چڑیل تھی۔ اس نے میری بیٹی کو ہی نہیں، اپنے عزت دار خاوند اور بیٹوں کو بھی نتھ ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے مقتول کی ماں کی وہی باتیں سنائیں جو ایک معزز آدمی اور اس کا اپنا خاوند بھی مجھے سنا چکا تھا۔ یہ باتیں سنا کر اس نے کہا، ادھر میرے گھر میں بھی میرے بیٹے اور بیٹوں کا باپ نرے پتھر تھے۔ میری بیٹی گھر آئی تھی تو اپنی ساس کی باتیں اور سلوک سناتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ بیٹی برداشت کرو اور اپنے خاوند کے ساتھ بنا کر رکھو، لیکن میرے بیٹے اور میرا خاوند اسے کہتے تھے کہ ساس ایک کہتی ہے تو اسے 10 سناؤ، اگر زیادہ تنگ کرے تو یہاں آ جاؤ، ہم مر نہیں گئے۔ اس طرح یہ میری بیٹی کو حوصلہ دیتے تھے کہ ساس کے گلے پڑے اور اپنے گھر آ کر بیٹھ جائے۔ اس عورت کا مقابلہ تو اس کا خاوند بھی نہیں کر سکتا۔ میری تو اپنے گھر میں کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ ساس بہو کا ڈرامہ تو چلتا ہی رہتا ہے، اسے نہ آج تک کسی نے روکا ہے اور کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس کو ناکامی ہوئی۔ یہ عورت بولتی ہی جا رہی تھی۔ اس قسم کی تقریروں اور کہانیوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں نے تو قاتل کا سراغ لگانا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا، لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی تھی اور محلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا باعث سانس رکنا لکھا گیا تھا۔ سانس رسی سے روکا گیا تھا، یعنی رسی سے مقتول کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ اس کے سوا جسم پر تشدد کا اور کوئی نشان نہیں تھا۔ موت کا وقت رات 10:30 اور 11 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا۔ میں نے اگلی صبح کے لیے مقتول اور اس کی بیوہ کے کچھ قریبی رشتہ داروں کو تھانے طلب کیا۔ میں رات کو سونا نہیں چاہتا تھا۔ رات کے لیے میں نے اپنے خاص مخبروں اور 2 معززین کو اپنے گھر بلا لیا۔ آدھی رات کے بعد تک میں ان لوگوں سے رپورٹیں لیتا رہا۔ انہوں نے جو رپورٹیں دیں ان کو الگ الگ سنانے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ سنا دیتا ہوں کہ ان سے مجھے کیا معلوم ہوا۔ مقتول کے چال چلن اور اخلاق کے بارے میں کوئی ایک بھی رپورٹ اس کے خلاف نہیں ملی، بلکہ یہ بتایا گیا کہ ہر کسی کی عزت کرنے والا اور عزت کروانے والا شخص تھا۔ مقتول کی ماں کے بارے میں ہر کسی نے وہی باتیں بتائیں جو میں پہلے سن چکا تھا۔ سب نے یہی کہا کہ مقتول کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مقتول کی بیوی کے بارے میں مشکوک سی رپورٹیں ملیں۔ ان رپورٹوں میں اگر کسی نے یہ کہا کہ وہ پاک صاف اور بڑے ستھرے چال چلن کی لڑکی تھی
تو اسے پورا یقین نہیں تھا، اور جس نے اس کا چال چلن مشکوک بتایا اس کو بھی پورا یقین نہیں تھا۔ البتہ میں ان تمام رپورٹوں کو سن کر اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکی چال چلن کی ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن پچھلے 3-4 مہینوں سے اس پر شبہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک آدمی بتایا گیا جو مقتول کا دوست تھا، وہ اسی قصبے میں رہتا تھا اور قصبے میں منیاری کی سب سے بڑی دکان اسی کی تھی۔ وہ جوان اور ذرا خوبصورت آدمی بتایا گیا تھا۔ 2 مخبروں نے بتایا کہ مذکورہ لڑکی کو رات کے وقت اس کے گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ ان دونوں مخبروں میں سے ایک نے بتایا کہ ایک بار اس نے اس لڑکی کو اس آدمی کے ساتھ شام کے بعد گلی میں کہیں کھڑے دیکھا تھا، اور جب لڑکی نے مخبر کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو وہ بڑی جلدی جلدی وہاں سے چلی گئی۔ اگر میں ان مخبروں کی پوری پوری رپورٹیں سناتا تو آپ خود سمجھ جاتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا کہ کوئی عورت کس آدمی کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے۔ اگر مقتول کی بیوہ کا کوئی تعلق مقتول کے کسی دوست کے ساتھ تھا تو میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ میرا تعلق صرف اپنے کام کے ساتھ تھا، جو یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا باعث یہی تعلق تو نہیں۔ ایسا ممکن تھا کہ یہ شخص جس کا ذکر کیا گیا تھا مقتول کا دوست تھا۔ اس وجہ سے مقتول کی بیوی کا اس کے ساتھ میل ملاپ تھا، اور یہ میل ملاپ قابل اعتراض تعلقات کی صورت اختیار کر گیا۔ لڑکی خوبصورت بتائی گئی تھی۔ میں نے دیکھنا یہ تھا کہ یہ شخص کس ٹائپ کا ہے اور کیا یہ قتل کرنے یا قتل کروانے کی ہمت اور جرت رکھتا ہے۔ مقتول کے سالوں کے بارے میں جو رپورٹیں ملیں وہ اس طرح تھیں کہ بڑے دونوں بھائی لوگوں سے ملنے ملانے والے آدمی ہیں، اور ان کے میل ملاپ کے دائرے میں شہر کے کچھ بدماش ٹائپ لوگ بھی شامل ہیں۔ ایسا کہہ لیں کہ یہ دونوں بھائی شریف بھی تھے اور بدماش بھی۔ ان کے چھوٹے بھائی کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کی عمر 17-18 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس کا عام رویہ اور اخلاق وغیرہ ایسا بتایا گیا جس طرح آج کل پنجابی فلموں میں ہیرو اور ولن کو دیکھتے ہیں۔ میں نے صبح سے بہت افراد کو تھانے طلب کیا ہوا تھا۔ وہ صبح ہی آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے مزید افراد کو طلب کیا۔ ایک مقتول کا یہ دوست تھا جس کے پاس مقتول کی بیوہ جاتی تھی، اور مقتول کی ساس جب آئی میں نے اس سے پوچھ کر مقتول کی بیوہ کی 2 سہیلیوں کو بھی طلب کر لیا۔ مقتول کا یہ دوست پہلے آ گیا تو میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ مقتول کی بیوہ اس کے پاس آیا کرتی تھی۔ میرے پاس آ کر اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں ایک بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ میرے پاس 3-4 دفعہ آئی تھی اور میری منتیں کرتی تھی کہ میں اس کے خاوند کو راضی کروں کہ وہ اسے اپنے پاس بلا لے۔ میری ایک بات پر اعتبار کریں جناب، اس لڑکی کو میں نے اپنے دل میں بہن کا درجہ دیا ہوا تھا۔ مقتول قادر میرا ایسا گہرا یار تھا کہ ہماری محبت دلوں میں نہیں بلکہ روحوں میں اتری ہوئی تھی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر وہ بے قابو ہو کر رونے لگا۔ اس کا یہ رونا ایکٹنگ والا رونا نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد اپنے آپ کو نارمل حالت میں کیا اور کہنے لگا، لوگوں نے قادر کی بیوی کے بارے میں یہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، یہ سب بکواس ہے۔ وہ بیچاری تو اپنے خاوند کے پاس جانے کے لیے تڑپتی تھی۔ وہ اپنی ساس اور اپنی ماں باپ اور بھائیوں کو برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ قادر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنا گھر اس لڑکی کے ساتھ آباد کرنے کے لیے روتا تھا، لیکن اس کی ماں بڑی ظالم عورت ہے۔ ادھر قادر کی بیوی کا باپ اور بھائی بھی ٹھیک لوگ نہیں، ڈھیٹ لوگ ہیں۔ اس آدمی نے بہت ساری باتیں کی تھیں اور بہت ساری باتیں میں نے پوچھی تھیں جن کے وہ جواب دیتا رہا۔ کتنی ہی دفعہ تو اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس پر پورا پورا اعتبار کرنے لگ گیا۔ میرے ایک سوال کا جواب وہ ٹھیک طرح نہ دے سکا۔ سوال یہ تھا کہ قادر کی بیوہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ اس کے لاپتہ ہو جانے کے باوجود بھی میں اسے خراب لڑکی نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا، وہ اتنی نیچ لڑکی نہیں ہے کہ جس خاوند کے ساتھ وہ بسنا چاہتی ہے اسے دھوکہ دے اور اس کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اگر وہ زندہ ہے تو واپس آ جائے گی۔ کیا بات کرتے ہو میرے بھائی، میں نے کہا۔ وہ تو اپنے کپڑے، زیور اور سینڈل وغیرہ ایک اٹیچی کیس میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ مجھے لڑکی پر بھروسہ ہے اور اللہ پر بھی بھروسہ ہے، اس نے کہا۔ دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے۔ تم مجھے شک میں ڈال رہے ہو، میں نے کہا۔ شک یہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کوشش جاری رکھیں، گناہ گار بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، صرف شک ہے کہ قادر کو اس کے سالوں نے خود قتل کیا ہے
یا قتل کروایا ہے؟ وہ تمہارا دوست تھا، میں نے کہا، تمہارے ساتھ راز کی ہر بات کرتا ہوگا۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ اس کے دفتر کا کوئی آدمی کسی وجہ سے اس کا دشمن تو نہیں؟ وہ گورنمنٹ کے جس محکمے میں ملازم تھا، وہاں لوگوں کے کام پھنسے رہتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کا کام ناجائز طریقے سے کرنے سے انکار کر دیا ہو، اور اس آدمی کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہو کہ اس نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ ہاں صاحب، اس نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہاں جا کر اس کے دفتر سے معلوم کیا جائے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ قادر رشوت نہیں لیتا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ جن کا اس کے دفتر میں کام پڑتا تھا اس سے ناراض رہتے تھے۔ پھر بھی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قادر کے سالوں کو مشتبہوں کی طرح شامل تفتیش کریں، خاص طور پر ان کے چھوٹے بھائی کو دھیان میں رکھیں۔ یہ شک تم کس بنا پر کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا، اس نے کہا۔ قادر کے تینوں سالے میرے دوست تو نہیں، لیکن سلام دعا بڑی اچھی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ اچانک ہی ایسا ہوا کہ ان میں سے جو بھائی بھی ملا اس نے قادر کو گالیاں دیں اور بڑے غصے میں کہا کہ اس خاندان کو ہم تباہ کر دیں گے۔ ان کا چھوٹا بھائی تو کہتا تھا کہ اب قادر اور اس کی ماں بس 2 دنوں کے مہمان ہیں۔ میں حیران ہوتا تھا کہ ان کی بہن کو اجڑ کر گھر بیٹھے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں میرے ساتھ کبھی نہیں کی تھی، اب انہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح پتہ چلتا تھا جیسے ان کی بہن کو اس کے سسرال سے اب نکالا گیا ہو۔ تینوں باری باری میرے پاس آتے تھے اور یہ دھمکیاں سناتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ 5-6 دنوں کے بعد بات کھل گئی کہ ان کی بہن گھر سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ بھائی یہ کہتے تھے کہ یہ سارا قصور قادر اور اس کی ماں کا ہے۔ اگر یہ دونوں ہماری بہن کو گھر سے نہ نکالتے تو آج وہ لاپتہ نہ ہوتی اور ہماری یہ بے عزتی نہ ہوتی۔ مطلب یہ کہ وہ قادر اور اس کی ماں کو قصوروار ٹھہراتے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کل رات قادر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور 10 بجے کے لگ بھگ اٹھ کر گیا تھا۔ سنا ہے قادر کے سب سے چھوٹے سالے کا یارانہ بدماشوں سے ہے، میں نے کہا، اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ لڑکا اپنے آپ کو بھی غنڈا اور بدماش سمجھتا ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے کہا، بڑا چھچھورا اور اوچھا لڑکا ہے۔ یہ خوبرو اور جوان آدمی میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس نے اور بہت سی باتیں بتائی تھیں جو میں ساری کی ساری تحریر میں نہیں لا رہا۔ شاید ایک بات نہیں بتائی، وہ یہ کہ اس نے قادر کی بیوہ کے بارے میں زور دے کر کہا تھا کہ یہ لڑکی غیرت والی ہے اور جرت والی بھی، کسی سے دبنے والی لڑکی نہیں۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ قادر کی بیوی کی 2 سہیلیاں آ گئی ہیں، دونوں کے باپ ان کے ساتھ تھے۔ میں نے دونوں لڑکیوں کو اور ان کے باپوں کو بلا لیا اور انہیں پوری پوری تسلی دی کہ ان کی بیٹیوں سے قادر کی بیوہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، اور وہ بالکل بے فکر رہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ میری اپنی بہنیں ہیں، میں انہیں بہت جلد فارغ کر دوں گا۔ اس کے بعد میں نے ایک لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے مقتول کی بیوہ کے بارے میں پوچھا، اور پھر دوسری لڑکی کو بلایا اور اس سے بھی پوچھا۔ دونوں کے بیان بالکل ایک جیسے تھے۔ دونوں نے کہا کہ یہ لڑکی اپنے خامند کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیتی تھی۔ 2 دفعہ اس نے کہا تھا کہ یہ خامند اسے واپس نہ ملا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے لڑکیوں نے بتایا کہ گھر سے جانے سے پہلے اس نے انہیں ذرا سا بھی اشارہ نہیں دیا تھا کہ وہ گھر سے جا رہی ہے یا وہ خودکشی کر رہی ہے۔ دونوں لڑکیاں قادر کے اس دوست کی طرح پورے یقین کے ساتھ کہتی تھیں کہ اس لڑکی کا چلن اور حوصلہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنی جان دے سکتی ہے، اپنا جسم کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تو رات رات بھر جاگتی اور وظیفے کرتی رہتی تھی۔ ان لڑکیوں کو ان کے باپوں کے حوالے اور رخصت کر کے میں نے مقتول کے سب سے بڑے سالے کو بلایا۔ دیکھ بھائی میرے، میں نے کہا، اگر تم اقبال جرم کر لو تو فائدے میں رہو گے۔ کس جرم کا اقبال کر لوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہر ملزم اپنا بیان انکار سے شروع کرتا ہے اور اپنے آپ ہی اقبالی ہو جاتا ہے، میں نے کہا۔ میں تمہارے فائدے کی بات کہہ رہا ہوں، اقبالی ہو جاؤ اور فائدہ مجھ سے لو، میں بری بھی کروا سکتا ہوں۔ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، اور وہ جو مارا گیا ہے میرا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں نے تو ان کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ کاغذوں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو میرا اور میرے بچوں کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ میں نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اپنا کام ٹھیک طرح کر دیا ہے۔ آگے عدالت کی مرضی ہے کہ سزا دے یا بری کر دے۔ عدالت کے پاس جب مقدمہ ہی کمزور جائے گا تو عدالت سزا دے ہی نہیں سکتی۔ تم بات کرو۔ اس نے پریشان ہو کر اور سخت گھبراہٹ کی حالت میں انکار ہی انکار پر زور دیا۔ البتہ یہ کہا کہ قادر کو قتل ہی کرنا ہوتا
تو وہ اسی دن کر دیتے جس دن ادھر سے اعلان ہوا تھا کہ نہ بسائیں گے نہ طلاق دیں گے۔ دوسرے نمبر کے بھائی کو بلایا، اس کے ساتھ بھی میں نے یہی باتیں کی، اور اس کا حال بھی اپنے بڑے بھائی جیسا ہوا، اور اس نے ویسے ہی عذر پیش کیے جو اس کے بڑے بھائی نے کیے تھے۔ کچھ وقت اس کے ساتھ بھی لگایا اور میں نے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ چھوٹا بھائی جب میرے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے سے میری میز تک جس طرح چل کر آیا، اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی چال اور رویہ ایسا تھا جیسے پھوکے غنڈے ہوتے ہیں۔ جو پیشہ ور اور پکے غنڈے ہوتے ہیں ان کا طور طریقہ کچھ اور طرح ہوتا ہے۔ تھانے دار کے سامنے آ کر وہ اس طرح جھک جاتے ہیں جیسے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں آ گئے ہوں۔ تھانے سے باہر وہ کسی معمولی سے آدمی سے بھی ملتے ہیں تو اس طرح ملتے ہیں جیسے وہ غنڈے نہیں بلکہ مسکین سے آدمی ہیں۔ وہ غنڈا گردی سوچ سمجھ کر کیا کرتے ہیں۔ مقتول کا چھوٹا سالہ اس طرح اکڑتا ہوا اور جھومتا ہوا میرے سامنے آیا جیسے وہ امید رکھتا ہو کہ میں اس کے غنڈے پن کی تعریف کروں گا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ تمہیں دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ سنا ہے اس شہر میں تمہاری بہت عزت ہے اور دبدبا بھی ہے، اور کچھ لوگ تو سنا ہے تم سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ کی دین ہے جی، اس نے عجیب طریقے سے اپنے ایک ہاتھ کو حرکت دے کر اور جھوم کر کہا۔ کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اسے پھونک دینی شروع کر دی اور وہ غبارے کی طرح پھولتا چلا گیا۔ ایک بات بتاؤ عابد، میں نے کہا، تمہاری بہن کہاں چلی گئی ہے؟ یہ پتہ چل جاتا تو کیا وہ آدمی اور میری بہن زندہ ہوتے؟ اس نے بڑے روب سے جواب دیا۔ تمہارے یہ الفاظ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے اس طرح بات کی جس طرح میں تھانے دار نہیں بلکہ اس کا دوست تھا۔ میں نے کہا، تم جیسے غیرت مند بھائی اپنی غیرت پر جان دے دیا کرتے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے بہنوئی کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ تو میں بھی نہیں بتا سکتا، اس نے کہا۔ ویسے یہ ضرور کہوں گا کہ اس شخص کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ کسی کی بہن یا بیٹی کو اجاڑ دینا بہت بڑا جرم ہے۔ پولیس اور قانون کے پاس تو اس کی کوئی سزا ہی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے شخص کو معاف کر دیا جائے۔ تم نے اس کی ماں کو کیوں معاف کر دیا ہے؟ میں نے کہا۔ اسے بھی اڑا دینا تھا، اصل قصوروار تو وہی ہے۔ اب اسی کی باری ہے، اس نے ایسے کہا جیسے نشے میں ہو۔ بری کروانا میرا کام، میں نے کہا، اور اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بے تکلف دوستوں کی طرح بڑھا دیا اور کہا، یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑا۔ وعدہ ہوا، اس نے کہا۔ تم شیر ہو، میں نے اس کا ہاتھ دبا کر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب دیکھنا قادر کے قتل سے میں تمہیں کس طرح بری کرواتا ہوں۔ ایک دن بھی سزا نہیں ہونے دوں گا۔ میں دو بہنوں کا بھائی ہوں، ایک بھائی کی غیرت کو میں ہی سمجھتا ہوں۔ تم نے تو میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے پوچھا، تم اکیلے تھے یا؟ نہیں، اس کے منہ سے نکل گیا، اور میری بات بھی پوری نہ ہونے دی، کہنے لگا، اکیلا نہیں۔ وہ یک لخت چونک پڑا جیسے کسی نے اسے نیند سے جگا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ سے اس کے منہ سے آوازیں نکلنے لگیں۔ میں نے تو اسے قتل نہیں کیا۔ نہیں جی، آپ یقین کریں، خدا کی قسم آپ یقین کریں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اس کی منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے منہ سے لفظ اس طرح نکل رہے تھے جیسے ان پر اس کا کنٹرول ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر رہا تھا، لیکن اس کا دراصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کے منہ سے پہلے جو الفاظ نکل گئے تھے انہیں وہ واپس اپنے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اب ایسے الفاظ منہ سے نکالنے شروع کر دیے تھے جن کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس کے بولنے کے انداز کو اور اس کے چہرے کو بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ یہی میرا ملزم تھا، لیکن ملزم اگر اپنی زبان سے کہہ دے کہ قاتل میں ہوں تو تھانے دار کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ ملزم کا مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہوا تحریری اقبالی بیان بھی فیل ہو جایا کرتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اقبالی بیان کے ساتھ پورا پورا ثبوت اور شہادت بھی پیش کی جائے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور ہنس پڑا، لیکن فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ شاید اسے اپنی ہنسی پسند نہیں آئی تھی، یا اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ موقع ہنسنے والا نہیں۔ تم بول بول کر تھک گئے ہو، میں نے اسے کہا۔ اب مجھے بولنے دو۔ میں اتنا ہی بولوں گا کہ اقبالی بیان دے دو اور میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا ہے نا۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ لفظ اپنے منہ سے دھکیل دھکیل کر باہر نکالے۔ آپ میری بات پر اعتبار کریں، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔
تم نے تو نہیں، تمہارے کسی دوست نے کیا ہوگا، میں نے کہا۔ تم نے قادر کو صرف پکڑا ہوا ہوگا اور اس کے گلے میں رسی ڈالنے والے تمہارے دوست ہوں گے۔ ان کے نام بتا دو، میں تمہیں سلطانی گواہ بنا لوں گا، پھر تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں لگا رہا۔ میں نے اسے خبردار کیا کہ اگر اس نے اقبال جرم نہ کیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آپ کوئی ثبوت تو میرے آگے رکھیں۔ وہ اچانک دلیر بن گیا اور اس نے کہا، آپ تو ہر کسی کو یہی کہتے ہوں گے کہ تم مجرم ہو، تم اقبالی بیان دے دو۔ میں نے جو جرم کیا ہی نہیں اس کو اپنے سر پر کیوں لے لوں؟ تمہاری مرضی ہے یار، میں نے کہا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا، اسے حوالات میں بند کر دو، آج رات کو اس کے ساتھ باتیں ہوں گی۔ اس نے حوالات میں نہ جانے کے لیے اچھل کود شروع کر دی۔ وہ میرے کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے گھسیٹ گھسیٹ کر اور دھکیل دھکیل کر حوالات میں لے گیا۔ میں نے ان تمام لوگوں کو جنہیں میں نے تھانے میں طلب کیا ہوا تھا، گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ مقتول کے سسر اور دو بڑے سالوں کو بھیج دیا۔ ان کا باپ جانے کے بجائے میرے پاس آ گیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو حوالات میں کیوں بند کر دیا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، میں نے کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم جناب، اس نے کہا۔ آپ چلے جائیں، میں نے کہا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا میرے کمرے سے نکل گیا۔ میری اب ساری توجہ مقتول کے اس سالے پر ہو گئی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تھا، سارا دن بیان لیتے گزر گیا۔ میں نے اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ معلوم کریں کہ مقتول کے اس سالے عابد کی گہری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اس کے دوست کو اسی جیسا جذباتی اور بے وقوف ہونا چاہیے یا وہ پکا عادی مجرم ہوگا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں اور رات 10:30-11 بجے آؤں گا۔ میں نے نوجوان عابد سے اگلوانا تھا۔ میں گھر چلا گیا اور وردی اتار کر نہایا۔ اپنے کپڑے پہن کر میں کھانے پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے بتایا کہ ایک کانسٹیبل آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اندر بلا لو اور تم کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ لڑکی آ گئی ہے جی، کانسٹیبل نے اندر آ کر کہا۔ وہ مقتول کی بیوی جو لاپتہ ہو گئی تھی۔ کس نے بتایا ہے؟ ان کے محلے کے ایک آدمی نے آ کر بتایا ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کہتا ہے کہ سیدھی مقتول کے گھر گئی اور اپنے خاوند کی میت پر اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے جی کہ لڑکی تو شاید پاگل ہو گئی ہے۔ ان کا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے ساس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ عورتوں نے اسے پکڑ لیا۔ تم یوں کرو، میں نے کانسٹیبل سے کہا، اس لڑکی کے باپ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اپنی بیٹی کو فوراً تھانے پیش کرو۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ میں حیران ہوتا رہا کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہے۔ مقتول کی میت ابھی تک گھر میں رکھی تھی۔ ایک دن پہلے پوسٹ مارٹم ہوتا رہا۔ اسی شام جنازہ نہ ہو سکا کیونکہ گھر کے افراد کو میں نے پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ پابند رکھا ہوا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے لاش کے خراب ہونے کا خطرہ نہیں تھا۔ شاید کچھ رشتہ داروں نے آنا تھا، اس لیے جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ پھر اگلا دن چڑھا تو پھر میں نے مقتول کے باپ اور بڑے بھائی کو تھانے بلا لیا۔ انہیں میں نے گھر جانے کی اجازت دی تو جنازہ اٹھانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں مقتول کی بیوہ پہنچ گئی۔ میں کھانا کھا کر تھانے چلا گیا اور مقتول کی بیوہ کا انتظار کرنے لگا۔ 1 مہینے کی گمشدگی کے بعد اس کی واپسی کی خوشی اس کے والدین کو ہوگی۔ مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ اگر میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہوتی اور میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا ہوتا اور وہ اس طرح اچانک آ جاتی تو میں بہت خوش ہوتا کہ میرا ایک مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ میں اس سے بیان لے لیتا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور آ گئی ہے، اور اب میں نے اسے اس وجہ سے تھانے میں بلایا تھا کہ شاید اپنے خاوند کے قتل کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بات اس کے سینے میں چھپی ہوئی ہو۔ وہ آ گئی، اس کے ساتھ اس کا باپ اور بڑا بھائی تھا۔ میں نے انہیں دور سے دیکھا تھا کہ باپ اور بھائی اسے لا رہے تھے۔ میرے دل کو تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ لوگ حیثیت اور عزت والے تھے، ان کا روب اور احترام تھا، لیکن یہ باپ اور بھائی اپنی بیٹی کو اس طرح تھانے تک لائے جس طرح پاگلوں کو کہیں لے کر جایا جاتا ہے۔ راستے میں لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بہت سارے بچے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ سب تماشائی تھے۔ ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی غلط حرکتیں کر کے اپنے آپ کو تماشا بنایا تھا۔ میں لیکچر نہیں دوں گا، آپ کو ان لوگوں کی غلطیاں سنا دی ہیں۔ یہ غلطیاں ہمارے گھروں میں آج بھی شوق اور فخر سے کی جاتی ہیں۔ لڑکی میرے کمرے میں لائی گئی، اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ اپنے منہ پر ہاتھ مار مار کر اس نے منہ لال سرخ کیا ہوا تھا۔ اپنے بالوں کو اس نے نوچا تھا، اس لیے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں سرخ تھیں اور وہ بہت خوبصورت تھی۔
میں نے اس کے باپ اور بھائی کو باہر بھیج دیا اور لڑکی کو کرسی پر بٹھایا، اسے پانی پلایا، پھر میں نے افسوس کیا کہ اس کا خاوند قتل ہو گیا ہے، اسے تسلیاں دیں اور ایسی باتیں کی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میں تھانے دار نہیں اور اس پر کوئی الزام نہیں۔ نہ تھانے سے ڈرو، نہ مجھ سے ڈرو، میں نے کہا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی ہے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خاوند کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کی ماں نے، اس نے کہا۔ یہ پہلی بات تھی جو اس کے منہ سے نکلی تھی۔ میرے سامنے آ کر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی تھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی، حیران اور پریشان تھی۔ اس کی چڑیل ماں کی تو میں نے بہت باتیں سنی ہیں، میں نے کہا۔ اپنے بیٹے کو اس چڑیل نے کھا لیا ہے، اس نے کہا اور اپنی ساس کی باتیں سنانی شروع کر دیں۔ میں یہ باتیں پہلے بھی سن چکا تھا، نہ سنتا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ ایک بری ساس کیسی ہوتی ہے اور گھر میں کیا کرتی ہے۔ یہ عورت صرف بری ساس نہیں تھی بلکہ بری بیوی اور بری ماں بھی تھی، سارے گھر کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ میں بھی اسی معاشرے کا فرد تھا اور ہر بات کو سمجھتا تھا۔ میں نے اس کی بیوی کو بولنے سے مگر روکا نہیں، اسے بولنے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے اور میری طرف سے اس پر جو گھبراہٹ ہے وہ اس کے دل سے اتر جائے۔ میں نے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ یہ گئی کہاں تھی اور واپس کیوں آ گئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں، اس نے کہا، میرے باپ اور میرے بھائیوں نے بھی میرے خاوند کو قتل کیا ہے۔ میں انہیں کہتی تھی کہ جس طرح قادر کا بڑا بھائی ماں باپ سے الگ ہو کر اس حویلی میں رہ رہا ہے، اسی طرح میں قادر کو الگ کر لوں گی، لیکن میرا باپ اور میرے بھائی کہتے تھے کہ قادر پر بھروسہ نہ کرو، وہ اسی ماں کا بیٹا ہے۔ تم سر اونچا کر کے رہو اور ان لوگوں کو ایک کے جواب میں 10 سناؤ۔ آپ نہیں جانتے قادر کو میرے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اتنا کہہ کر وہ ایسا روئی کہ مجھے بھی اس نے ہلا دیا۔ ایسا نظر آ رہا تھا کہ اب یہ کبھی چپ ہوگی ہی نہیں۔ میں نے اس دوران ارادہ کر لیا کہ اسے اب گھر کی کوئی بات نہیں کرنے دوں گا۔ یہ باتیں ختم ہونے والی نہیں تھی۔ میرا کام اور میرا مقصد اور کچھ تھا۔ میں نے اسے چپ کروایا۔ اب یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، تم چلی کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی؟ اپنے خاوند کے پاس چلی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اور کہاں جانا تھا؟ میں نے۔ کیا؟ میرے منہ سے بڑی لمبی کیا نکلی۔ میں تو بہت حیران ہو گیا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ یہ تو میں نے سنا دیا ہے کہ اس لڑکی کو جس کا نام ختیجہ تھا، کس طرح اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دیا گیا تھا۔ قادر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، نہ ختیجہ کی مرضی طلاق لینے کی تھی۔ قادر کی ماں تو ختیجہ اور اس کے والدین کو تنگ کرنے کے لیے کہتی تھی کہ طلاق نہیں دیں گے اور لڑکی کو بسائیں گے بھی نہیں، لیکن قادر اور ختیجہ کی سوچ کچھ اور تھی۔ وہ ایک دوسرے سے الگ الگ تڑپ رہے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے تو قادر نے اپنے دوست جلیل کے ساتھ اس مسئلے پر بات کی۔ میں جلیل کے بارے میں سنا چکا ہوں کہ وہ قادر کا ہمراز دوست تھا۔ جلیل نے اپنی بیوی کے ذریعے قادر اور ختیجہ کی ملاقات کا انتظام کر دیا۔ جلیل کی بیوی نے ختیجہ کو بتایا کہ قادر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ختیجہ فوراً جلیل کے گھر پہنچی اور میاں بیوی کی ملاقات الگ کمرے میں ہوئی۔ ختیجہ نے مجھے اس ملاقات کی ہر ایک بات سنائی۔ میں صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ قادر جس شہر میں ملازم تھا وہ 22-23 میل دور تھا۔ اس وقت اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی۔ قادر ہفتے کی شام گھر آ جاتا اور اتوار کی رات واپس چلا جاتا تھا۔ ہفتے کی شام اپنے گھر میں کھانا کھا کر قادر جلیل کے گھر چلا جاتا اور ادھر سے ختیجہ آ جاتی۔ جلیل کی بیوی نے ختیجہ کے ساتھ گہری دوستی کر لی تھی۔ ختیجہ کے والدین قادر کی بیوی پر اعتبار کرتے تھے۔ وہ بھی ختیجہ کی ہم عمر تھی۔ وہ ختیجہ کے گھر جاتی، اس کی ماں کے ساتھ بھی گپ شپ لگاتی، پھر اسے کہتی، خالہ میں ختیجہ کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ ماں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو یہی بہتر سمجھتی تھی کہ ختیجہ کا کسی طرح دل لگا رہے۔ جلیل اور اس کی بیوی نے ختیجہ کا دل لگانے کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن ہر ہفتے کا ملنا ٹھیک نہیں تھا۔ پکڑے جانے کا ڈر تھا، اس لیے یہ ملاقاتیں ایک ہفتہ چھوڑ کر ہونے لگیں۔ یہ کوئی ازدواجی زندگی نہیں تھی۔ قادر اور ختیجہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ وہ یہ تھا کہ ختیجہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکل آئے اور قادر اسے شہر اپنے پاس لے آئے گا۔ پھر دونوں کبھی ادھر نہیں آئیں گے۔ اگر ان کے والدین وغیرہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ شہر میں اکٹھے رہتے ہیں اور وہ ان تک پہنچ گئے تو یہ دونوں اس شرط پر واپس آئیں گے کہ آپس میں اختلاف ختم کرو اور ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے دو۔ ایک رات قادر شہر سے یہاں آیا، اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا۔ ختیجہ نے دن کے وقت اپنے وہ کپڑے زیور وغیرہ جو اس نے ساتھ لے جانے تھے چوری چوری ایک اٹیچی کیس میں ڈال لیے تھے۔
رات کو جب اس کے گھر والے سوئے ہوئے تھے وہ اٹھی اور اٹیچی اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ میں نے بڑے آرام سے سنا دیا ہے کہ اس نے اٹیچی کیس اٹھایا اور نکل گئی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جس طرح میں نے سنایا ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک اور مشکل کام تھا جو اس لڑکی نے کامیابی سے کر لیا۔ یہ خاوند کی محبت کا کرشمہ تھا، اور یہ بھی خیال میں رکھیں کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہی تھی، یہ اس لڑکی کی اصلی طاقت تھی۔ قادر اور جلیل کھیتوں میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ختیجہ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کس طرف سے جلیل کے گھر آئے۔ قادر نے اس کے ہاتھ سے اٹیچی کیس لے لیا اور وہ جلیل کے گھر گئے۔ 3:30-4 بجے یعنی سحری کے وقت بڑے شہر کی طرف جانے والی 2-3 بسیں گزرا کرتی تھی۔ قادر نے ختیجہ کو ایک بس میں بٹھایا اور میاں بیوی اس جگہ سے نکل گئے جہاں ان کے درمیان گھروں کی سیاست بازی اور خباثت کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ قادر نے شہر میں ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ قادر نے کسی وجہ سے 4-5 دن چھٹی لی تھی۔ اس کے گھر کا کوئی کام تھا جو مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا تھا۔ وہ ختیجہ کو شہر میں اکیلا چھوڑ آیا تھا اور اپنے 2 دوستوں کو کہہ آیا تھا کہ اس کے گھر کا خیال رکھے۔ ختیجہ نے مجھے بتایا کہ قادر نے 1 مہینے بعد اپنے والدین کو بتانا تھا کہ ختیجہ اس کے پاس ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے قادر کے باپ سے پوچھا تھا، اس نے ابھی گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ کیا تم قادر کے قتل کی اطلاع پر آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ جلیل بھائی جان نے اپنا ایک آدمی قادر کے دفتر میں بھیجا تھا کہ قادر کے ایک دوست کو اطلاع دیا ہے کہ قادر قتل ہو گیا ہے۔ اس دوست نے گھر آ کر مجھے اطلاع دی، اسی دوست نے مجھے بس پر بٹھایا تھا۔ اگر کسی کو شک ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ کہیں اور چلی گئی تھی تو میرے ساتھ چلو، میں کرائے کا وہ مکان دکھاؤں گی جہاں ہم رہتے تھے۔ قادر کے اور میرے کپڑے، زیور اور سامان وہیں پڑا ہے، چل کر دیکھ لو۔ یہ لڑکی جسے میں کچھ اور سمجھتا تھا میری نظروں میں فرشتہ بن گئی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو باہر جا کر کہا کہ جلیل کو اپنے ساتھ لے آئے۔ تمہارا شک کیا ہے؟ میں نے ختیجہ سے پوچھا۔ قادر کو کس نے قتل کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ تمہارے بھائیوں کو پتہ چل گیا ہو کہ تمہیں قادر لے گیا ہے اور انہوں نے اس میں اپنی بے عزتی سمجھی ہو؟ میں کیا بتاؤں، اس نے کہا۔ یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ پہلے میرے پاس آتے اور کہتے کہ اپنے گھر چلو۔ آپ خود سوچیں، میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی قتل کے شبے میں حوالات میں بند ہے۔ ختیجہ کے ساتھ میرا اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ تھوڑی بہت اور باتیں کی اور اس کے باپ کو بلا کر ختیجہ کو اس کے حوالے کیا۔ باپ کو میں نے صرف یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ یہ اپنے خاوند کے پاس چلی گئی تھی، لوگوں کو بتا دو کہ اسے بدنام نہ کریں۔ تقریباً 11 بجے کا وقت ہو گیا۔ جلیل آ گیا۔ میں نے اسے بلایا۔ میں نے پہلے اس سے پوچھ گچھ کی تھی تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپا رہا۔ ختیجہ سے پتہ چلا کہ جلیل نے مجھ سے یہ بات چھپا لی تھی کہ ختیجہ قادر کے پاس چلی گئی تھی۔ اب پھر جلیل میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ختیجہ کہاں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تفتیش میں کوئی بات پولیس سے چھپانا جرم ہے؟ میں نے کہا۔ میں جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، اس نے کہا، میں نے یہ جرم کیا ہے۔ آپ مجھے گرفتار کریں اور سزا دیں۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، آپ اپنا فرض پورا کریں۔ مجھے امید تھی کہ وہ ڈر جائے گا۔ وہ تو بالکل ہی نہیں ڈرا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا فرض ادا کیا ہے۔ دوستی کا فرض، اس نے کہا۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ختیجہ نے بھی مجھ سے یہی وعدہ لیا تھا۔ ختیجہ مجھے بھائی جان کہتی ہے۔ بھائی اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کر کے اپنی جان تو دے سکتا ہے، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے جرم کیا ہے تو اس سزا کو بڑی خوشی سے قبول کروں گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ ختیجہ کی گمشدگی کی رپورٹ میرے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ اگر رپورٹ آتی اور جلیل یہ راز ظاہر نہ کرتا کہ وہ قادر کے پاس ہے تو پھر وہ مجرم تھا۔ مجھے آج تک وہ خوبصورت جوان یاد ہے۔ اسے میں نے دل سے پسند کیا تھا۔ ہر بات بڑے پکے لہجے میں کرتا تھا۔ میں نے اس سے تصدیق کروانی تھی، جو اس نے کر دی کہ ختیجہ نے جو بیان دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جلیل نے کہا۔ اس وقت جہاں جاؤ وہاں قادر کے قتل کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ قاتل کون ہے۔ لوگ اپنی اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ مجھے آج ہی ایک آدمی نے بتایا کہ جب قادر قتل ہوا، اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے وہ گلی سے نکل کر کھیتوں کے راستے اپنے محلے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے ختیجہ کے چھوٹے بھائی عابد کو ایک آدمی کے ساتھ ایک مینڈ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ اس آدمی کی سلام دعا ہوئی تھی۔ قادر میرے گھر اسی راستے سے آیا کرتا تھا۔
گلیوں کی طرف سے فاصلہ زیادہ ہے، آپ اس آدمی کو ابھی بلا سکتے ہیں۔ جو آدمی عابد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسے میں جانتا تھا، وہ ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ اس نے ایک آدمی کو چاقو مارا تھا، وہ آدمی بچ گیا تھا۔ چاقو مارنے والے اس شخص کو دفعہ 307 میں 3 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ وہ چوری کی وارداتیں بھی کرتا تھا لیکن وہ لڑائی جھگڑے میں مشہور تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس آدمی کے گھر بھیجا جس نے جلیل کو یہ بات بتائی تھی، اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو اس سزا یافتہ آدمی کو تھانے لانے کے لیے بھیج دیا۔ جلیل کو ابھی تھانے ہی رہنے کو کہا، وہ برآمدے میں چلا گیا۔ میں نے عابد کو حوالات سے نکلوا کر اپنے کمرے میں بٹھوایا۔ اے ایس آئی نے مجھے باہر بلایا۔ میں گیا تو اس نے بتایا کہ ایک مخبر نے بتایا کہ اس نے قتل کے وقت سے کچھ دیر پہلے عابد کو ایک گلی میں اسی جرائم پیشہ آدمی کے ساتھ کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا۔ اس جرائم پیشہ اور سزا یافتہ آدمی کا نام کچھ اور تھا، میں اس کا نام فیکا رکھ دیتا ہوں۔ ہاں بھائی عابد، میں نے کہا، کچھ سوچا ہے؟ میری بات پر غور کیا ہے؟ اقبالی ہو جاؤ یار، فائدے میں رہو گے۔ اس نے انکار کیا اور منتیں کرنے لگا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ فیکے کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کب؟ اس نے پوچھا، کس وقت؟ اپنے بہنوئی کو قتل کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے، میں نے کہا۔ ویسے ہی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اس نے کہا۔ اتنی ٹھنڈی رات اور وہ جگہ دیکھ، میں نے کہا۔ تمہیں وہی جگہ بیٹھنے کو ملی تھی؟ لوگ گھروں میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے اور رضائیاں لے کر سوئے ہوئے تھے، اور تم دونوں کو گرمی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پریشان کرنے کے لیے پوچھا، فیکے کے ساتھ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ اس نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں، ابھی ایک ہی رات گزری ہے۔ بولو، یہ سوچ لو کہ جو باتیں تم بتاؤ گے وہ میں فیکے سے بھی پوچھوں گا۔ ذرا سا بھی فرق ہوا تو نتیجہ دیکھ لینا۔ سچی بات ہے جی، اس نے کہا، میں اپنی بہن کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے خاندان کی عزت تباہ کر دی ہے۔ فیکا میرے بہنوئی قادر اور اس کی ماں کو گالیاں دیتا تھا کہ وہ میری بہن کو بسا لیتے تو بہن اس طرح گھر سے لاپتہ نہ ہوتی۔ پھر قادر آ گیا اور تمہاری باتیں رک گئیں۔ میں نے کہا، قادر نہیں آیا تھا جی، اس نے کہا۔ میں نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہی ہوتا رہا کہ میں کوئی سوال کرتا، وہ اپنی مرضی کا جواب دیتا اور میں اس کے منہ پر بڑا سخت تھپڑ مارتا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اس نے اپنا انکار جاری رکھا تو ایذا رسانی کے کون کون سے طریقے استعمال کیے جائیں گے، اور اگر وہ مر گیا تو اس کی لاش غائب کر دی جائے گی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ فیکا آ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ یہی تھا، میں نے عابد سے پوچھا، یہی تھا نا تمہارے ساتھ؟ جی، عابد نے جواب میں کہا۔ اچھی طرح شناخت کر لو۔ میں نے کہا، بولو، یہی تھا جی، اس نے کہا۔ شاباش، میں نے کہا۔ میں فیکے کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ میرے کمرے میں چلا جائے اور عابد کا خیال رکھے۔ اس تھانے میں حوالات کے 2 کمرے تھے، ایک کمرہ عورتوں کے لیے تھا جو اس وقت خالی تھا۔ میں فیکے کو اس کمرے میں لے گیا۔ اپنی زبان سے بول فیکے، میں نے کہا، تیرا یار تو بک پڑا ہے۔ تم تو استاد آدمی تھے، کیا بے وقوفی کی تم نے؟ اتنے کچے آدمی کے ساتھ ایسی واردات کر ڈالی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ پولیس والوں کا طور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے اور دشمنی ایسی کہ ضرورت پڑے تو انہیں مار مار کر ہڈی پسلی ایک کر دی جاتی ہے۔ یہ لوگ پولیس کے لیے مددگار بھی ہوتے ہیں۔ میں فیکے کے ساتھ دوستی کے رنگ میں بات کر رہا تھا، اور میں اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا کہ جلیل نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے فیکے سے کہا۔ تمہاری ہسٹری شیٹ عدالت میں پیش ہوگی تو سیدھے پھانسی کی کوٹھڑی میں جاؤ گے۔ میں تو تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم اس تھانے کے بہت کام آئے ہو۔ سلطانی گواہ بنا لیں، اس نے کہا۔ تم بات کرو، میں نے اتنے پیار سے کہا جیسے میں تھانے دار نہیں ہوں۔ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ عابد کو حوالات میں لے جائے۔ فیکے کو بٹھا لیا۔ میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ خیال رکھنا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تمہارے بچوں کا ہی تو مجھے خیال ہے فیکے، میں نے کہا۔ میں مقدمے میں ایک خانہ خالی اور ایک خانہ کمزور رکھوں گا۔ اول تو سیشن سے بری ہو جاؤ گے، نہیں تو اپیل میں نکل جاؤ گے۔ مجھے مکمل بات سناؤ۔ سلطانی گواہ نہیں بنائیں گے؟ تم بیان دو، میں نے کہا، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ اور بھی کئی باتیں کر کروا کے اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ وہ سیدھے ہاتھوں نہیں مانے گا، لیکن میری استادی کام آ گئی۔ میں سیدھی سی بات سنا دیتا ہوں۔ فیکے اور عابد کی دوستی تھی۔ فیکا پکا بدماش تھا اور عابد بدماشی میں منہ مارتا تھا۔
اسے گھر سے پیسے مل جاتے تھے اور وہ گھر سے پیسے چوری بھی کر لیا کرتا تھا۔ فیکے اور دو تین اور دوستوں نے اسے جوئے کا چسکا بھی ڈال دیا تھا۔ عابد کی بہن ختیجہ اپنے سسرال سے آ کر گھر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ قادر کی ماں جو ناروا سلوک رکھتی تھی وہ گھر میں سناتی تھی تو عابد کو بہت غصہ آتا تھا۔ اس نے فیکے کو بتایا کہ وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ فیکا اسے روکتا تھا۔ وقت گزرتے گزرتے وہ وقت آ گیا کہ ختیجہ لاپتہ ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے پہلے تو چھپائے رکھا، لیکن عورتوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ختیجہ کہاں ہے۔ بات چھپی نہ رہ سکی، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔ عابد جوشیلا اور جذباتی نوجوان تھا۔ وہ عقل کو استعمال نہیں کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو غنڈا اور بدماش بھی سمجھتا تھا۔ اسے یہ وہم بھی تھا کہ سارا شہر اس سے ڈرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس شخص نے عابد کو طعنہ دیا کہ جا پہلے اپنی بہن کو تو ڈھونڈ جو اپنے یار کے پیچھے تمہارے منہ پر تھوک گئی ہے۔ عابد کو اپنی بہن کے بجائے قادر پر غصہ آیا کہ قادر اس کی بہن کو اپنے گھر رہنے دیتا تو آج بہن گھر سے نہ بھاگ جاتی اور یہ طعنے نہ سننے پڑتے کہ تیری بہن اپنے یار کے پیچھے نکل گئی ہے۔ قادر پر اسے یہ بھی غصہ تھا کہ قادر ختیجہ کو طلاق نہیں دیتا تھا۔ طلاق دے دیتا تو ختیجہ کی دوسری شادی کر دی جاتی۔ انہی دنوں فیکے کو کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ عابد کا دوست تھا۔ عابد نے اس کے آگے اپنی بے عزتی اور غصے کا رونا رویا اور قادر کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے فیکے کو یہ بھی کہا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ ان کے درمیان قتل کرنے اور قتل نہ کرنے کی بھی باتیں ہوئیں۔ عابد کے دماغ پر خون سوار ہو گیا تھا۔ فیکے کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اسے جو رقم درکار ہے وہ عابد سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے عابد کو بتایا کہ وہ بہت پریشان ہے، اگر اسے 1,000 روپیہ مل جائے تو اس کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ میں فوراً 1,000 روپیہ تو نہیں دے سکتا، عابد نے کہا۔ 2-3 دنوں تک 500 روپیہ دے دوں گا۔ تم قادر کو قتل کرنے میں میری مدد کرو۔ اس کے بعد باقی رقم بھی دے دوں گا اور میں رقم تم سے واپس نہیں لوں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ آج سے اتنے سال پہلے کا 1,000 روپیہ آج کے کئی لاکھوں روپیوں کے برابر تھا۔ فیکا تیار ہو گیا اور دونوں قتل کا کوئی ایسا طریقہ سوچنے لگے جس میں وہ پکڑے نہ جائیں۔ انہوں نے اس شہر جا کر جہاں قادر ملازم تھا اسے قتل کرنے پر غور کیا۔ یہ کام فیکے نے اپنے ذمے لیا کہ وہ وہاں جا کر قادر سے معلوم کر لے گا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ اکیلا ہی رہتا ہوگا۔ کسی رات جا کر اسے آرام سے قتل کرائیں گے۔ قادر کی قسمت میں انہی کے ہاتھوں مرنا لکھا تھا۔ وہ 4-5 دنوں کی چھٹی آ گیا اور عابد نے اسے دیکھ لیا۔ عابد نے پہلے کئی بار دیکھا تھا کہ رات کو قادر جلیل کے گھر جاتا ہے اور کھیتوں کی طرف سے جاتا ہے۔ قتل کی رات عابد نے اسے جلیل کے گھر جاتے دیکھ لیا۔ اس نے فیکے کے گھر جا کر اسے بتایا اور 300 روپیہ بھی فیکے کو دیا۔ فیکا اپنے گھر سے رسی لے آیا اور دونوں قادر کے راستے میں کھیتوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ قادر واپس آیا تو دونوں اس کی طرف پیٹ کر کے آہستہ آہستہ چل پڑے تاکہ قادر کو شک نہ ہو اور وہ پہچان بھی نہ سکے۔ قادر ان کے قریب آیا تو دونوں نے اسے راستہ دے دیا اور اس کی طرف دیکھا نہیں۔ رات کا وقت تھا، قادر نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں ہوگا۔ قادر ان کے قریب سے گزر کر 2-3 قدم آگے گیا ہوگا کہ عابد نے فیکے کے ساتھ طے کیے ہوئے طریقے کے مطابق پیچھے سے قادر کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ فیکے نے قادر کے گلے میں رسی ڈال کر پیچھے ایک گانٹھ دے دی۔ عابد نے قادر کو چھوڑ کر رسی کا ایک سرا پکڑ لیا۔ دوسرا سرا فیکے کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں نے رسی کو اپنی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ قادر گرنے لگا تو دونوں اسے کھیت کے اندر گندم کی فصل میں گھسیٹ کر لے گئے۔ قادر کا تڑپنا بند ہو گیا۔ فیکے نے اس کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا، وہ مر گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی کہ اب کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ وہ بھول گئے تھے کہ ایک عینی شاہد دیکھ رہا تھا اور وہ اللہ کی ذات باری تھی اور سچا انصاف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں نے یہ اقبال جرم عابد کے آگے رکھا، اسے چکمہ دیا کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں اس لیے وہ بری ہو جائے گا۔ اس نے بھی بیان دے دیا۔ پھر دونوں کے اقبالی بیان ایک مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کے دونوں کو جیل کی حوالات جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا گیا۔ میں نے مقدمہ بڑی محنت سے تیار کیا تھا، پیڈنگ بڑی مضبوط کی تھی، کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا تھا۔ دونوں ملزموں کو سزائے موت دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیلیں نامنظور ہو گئیں، رحم کی اپیلیں بھی نامنظور ہوئیں اور دونوں کو پھانسی دے دی گئی۔